السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس پروگرام میں جس عنوان پہ کچھ خطاب کرنے کی کوشش کروں گا وہ دعا کی اہمیت اور اس کے آداب سے متعلق ہوگا۔ دنیا کا ہر شخص محتاج ہے، ضرورت مند ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرے، مانگے اور اس پر اپنی حاجات کو پیش کرے، اور بے نیازی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہو، اور اللہ تبارک و تعالی وہی بے نیاز لائق تعریف ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، کہ اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہناؤں، لہذا تم مجھ سے کپڑا طلب کرو، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، کہ اے میرے بندو تم شب و روز گناہ کے کام کرتے ہو، اور میں تمہارے سارے گناہوں کا بخشنے والا ہوں، لہذا تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی، کہ اے میرے بندو اگر سارے انسان و جنات ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور وہ مجھ سے سوال کرے اور مانگیں، اور میں ہر شخص کو اس کا سوال، اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں، تو اس کے ذریعے سے میرے خزانے میں کوئی بھی کمی واقع نہ ہوگی۔ جس طریقے سے کوئی آدمی سمندر میں سوئی کو ڈبو کر کے نکالے تو سمندر کا پانی کم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے سارے انسانوں اور جناتوں کو میں ان کی مراد عطا کر دوں، میرے خزانے میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، تم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرو، اللہ سے سوال کرو، مانگو، اپنی ہر ضرورت کو اللہ تبارک و تعالی پہ پیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ہے
جو مانگنے والوں سے خوش ہوتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اس سے سوال نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات نہیں مانگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر غصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے اور سوال کیا جائے۔ یہ دعا ایک اہم ترین عبادت ہے اور ایک افضل عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دعا سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے دعا کو عبادت قرار دیا اور فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کی راہ اختیار کرتے ہیں، وہ جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں، اور یہ دعا کرنا عبادت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ تو جس طریقے سے ساری عبادات کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، اسی طریقے سے دعا کا بھی حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ صرف ایک اللہ سے مانگا جائے، اسی کے سامنے دستے سوال دراز کیا جائے، اسی اللہ سے امیدیں لگائی جائیں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے، اسی اللہ پہ توکل اور اعتماد کیا جائے، اور اپنی ہر حاجت اور ضرورت کو اسی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر پیش کیا جائے۔ یہ دعا اس قدر اہم ہے کہ دعا کے ذریعے سے آفات و بلایا اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، کہ دعا فائدہ دیتی ہے اس مصیبت میں جو نازل ہو چکی ہے، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے۔ لہذا اے اللہ کے بندو، تم اپنے اوپر دعا کو لازم کر لو۔ بندے مسلم دعا کرتا ہے، دعا کی وجہ سے نازل شدہ مصیبت ٹل جاتی ہے، اور دعا کی وجہ سے وہ مصیبت بھی ٹل جاتی ہے جو بندے مسلم پہ ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ تو دعا یہ مصیبتوں کے دفعیہ اور مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے مسلم دعا کرتا ہے تو یا تو بندے مسلم کو وہی چیز مل جاتی ہے جس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے، یا تو وہ دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہو جاتی ہے، یا اس دعا کی وجہ سے کوئی آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی بھی چیز بدل نہیں سکتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی بھی چیز بدل نہیں سکتی ہے اور نیکی کے کاموں کے ذریعے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دعا بندے مسلم کے لیے عاجزی سے سلامتی کی دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجز الناس من عجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے عاجز شخص وہ ہے جو دعا سے عاجز ہو، اور سب سے بخیل وہ ہے جو سلام میں بخیلی کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے عاجز، لاچار اور مجبور شخص وہ ہے جو دعا سے عاجز ہو، مشکلات و مصائب میں گھرا ہوا ہو، اس کی زبان پہ شکوے ہوں، لیکن رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاتا ہو، اللہ سے دعائیں نہ کرتا ہو، اپنے مشکلات و مصائب کو رب پہ پیش نہ کرتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی سے ان مصیبتوں کے ازالے کا سوال نہ کرتا ہو، وہ شخص انتہائی عاجز، لاچار اور مجبور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کی جائیں، اللہ تبارک و تعالی سے ہر بھلائی کا سوال کیا جائے، اور ہر شر اور تکلیف اور ہر مصیبت اور پریشانی کے ازالے کا مطالبہ کیا جائے۔ اس دعا کے کچھ آداب ہیں۔ جب بندے مسلم دعا کرے تو اسے چاہیے کہ ان آداب سے مزین ہو تاکہ اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے۔ اس میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب بندے مسلم دعا کرے اور اللہ سے مانگے تو پورے قطعیت اور یقین کے ساتھ مانگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی شخص دعا کرے تو وہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو میرے اوپر رحم فرما۔ آپ نے فرمایا کہ لِيَعْزَمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ، اسے چاہیے کہ پورے قطعیت اور یقین کے ساتھ سوال کرے، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اولاد عطا کر دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے بیماری سے شفا دے دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے قطعیت اور یقین کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ جب بندے مسلم دعا کرے تو اپنے دل و دماغ کی پوری توجہ اور لگن کے ساتھ دعا کرے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہو، زبان کو حرکت دے رہا ہو، لیکن وہ شخص غفلت کا شکار ہو، دنیاوی خیالات میں ہو۔ جو دعا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اس کی توجہ نہ ہو، تو پوری توجہ، لگن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو کر کے، اپنے دل کو لگا کر کے اور اللہ سے قبولیت کی آس اور امید لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اور تمہیں قبولیت کا یقین ہو. تم دعائیں کرو اور تمہیں قبولیت کا یقین ہو. یعنی کوئی شخص اگر یہ سوچے، دعائیں کرے اور کہے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، ایسا خیال نہ رکھے. دعا کی قبولیت کا یقین رکھے، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. تم یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. وہ آدمی جو زبان سے دعا تو کر رہا ہو لیکن اس کا دل غفلت کا شکار ہو، اللہ کی جانب متوجہ نہ ہو، دنیاوی خیالات میں ہو، ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہا ہو، صرف زبان کو حرکت دے رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی ان غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بندے مسلم دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجت اور ضرورت کا اظہار کرے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی کا اظہار کرے، اپنے فقر و فاقہ اور مسکنت کا اظہار کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرے. جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا کہ جب انہوں نے دعا کیا تو کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ ایوب علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی تکلیف کو دور فرما دیا. اور اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، حضرت یعقوب نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم و اندوہ کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب تو نے میری جانب جو خیر نازل کیا ہے میں اس کا محتاج ہوں. تو بندے مسلم اپنی محتاجگی، اپنی ضرورت، اپنی حاجت مندی کا اظہار کرے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اور اپنی دعاؤں میں یہ کہے کہ اے رب میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرا فقیر بندہ ہوں، اے اللہ تبارک و تعالی میں تیرا پریشان حال بندہ ہوں، اے اللہ تبارک و تعالی میری پریشانی کو دور فرما دے. اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے چوتھا ادب یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت دعا کرے، خواہ وہ پریشانی میں ہو یا خوشحالی میں ہو. ایسا نہ ہو کہ پریشانی آ جائے تو خوب دعائیں کرے اور جب خوشحالی کے ایام آئے تو اللہ تبارک و تعالی کو بھول جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مشکلات و مصائب کے وقت اس کی دعا کو قبول فرما لے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے ایام میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے.
جو آدمی خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدحالی میں، مشکل ایام میں اسے یاد رکھتا ہے، اور جب وہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں پر کچھ امور ایسے ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ دعا میں جلد بازی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطیعۃ رحم ما لم يستعجل، کہ بندے مسلم کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ کے کام کی دعا نہ کرے، یا یہ کہ رشتے کے کاٹنے کی دعا نہ کرے، اور جب تک جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا میں جلد بازی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دعا کرے، ایک دن دعا کرے، 2 دن دعا کرے، اور کہے کہ میں دعائیں کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور یہ کہ مایوس ہو کر کے دعا کرنا چھوڑ دے، یہ دعا میں جلد بازی کرنا ہے۔ اور جس شخص نے دعا میں جلد بازی کی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا میں جلد بازی کرنا یہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ بندے مسلم دعائیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کا یقین رکھے، اور ایک نہ ایک دن ضرور اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے مال حرام کا استعمال۔ جس آدمی نے حرام مال استعمال کیا، اپنے پیٹ میں لقمہ حرام کو داخل کیا، اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ ایک آدمی ہے، لمبے سفر میں ہے، پراگندہ بال ہے، حیران ہے، پریشان ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی اس کے پاس دعا کی قبولیت کا سبب موجود ہے۔ حیران و پریشان ہے، حیران و پریشان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ شخص لمبے سفر میں ہے، حیران و پریشان ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پالنہار، میری فلاں مصیبت کو دور کر دے، میری فلاں پریشانی کو دور کر دے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو مال حرام کا استعمال یہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اسی طریقے سے اس شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو بھلائی کا حکم نہ دے اور گناہ کے کاموں سے نہ روکے۔ معاشرے میں اس کے سامنے گناہ کے کام ہو رہے ہوں، لیکن گناہ کے کاموں سے نہ روکے۔ لوگ نیکیوں سے، عبادات سے، فرائض کی ادائیگی سے غافل ہوں اور لوگوں کو بھلائی کا حکم نہ دے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہن عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دو گے اور گناہ کے کاموں سے روکو گے، اور جب تم اس ذمہ داری کو چھوڑ دو گے اور اس فریضے سے غفلت برتنے لگو گے
تو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب نازل ہو جائے گا، پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں۔ لہذا ایک بندے مسلم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے دعائیں کرے، اپنی ہر ضرورت کو اللہ پر پیش کرے، اپنے ہر مصیبت کے دفعیے کا سوال اسی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے، اور دعاؤں کے کرتے وقت دعا کے آداب سے مزین ہو، اور ان امور سے پرہیز کرے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص ایک اللہ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔